الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحان اللہ. وقال في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في مقام آخر أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سبحان اللہ. اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم. میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ جن کے صدقے سے جنت بنائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. سبحان اللہ. اور اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر اے جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا. یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. سبحان اللہ. اور نام صحابہ سے خوشبو وفا آتی ہے. نام صحابہ سے خوشبو وفا آتی ہے. ان کے روزوں سے محمد کی صدا آتی ہے. اور جب بھی بیٹھتے ہیں صحابہ کے پرچم تلے جب بھی بیٹھتے ہیں صحابہ کے پرچم تلے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جھنگ والے نے بتایا ہے بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا. سبحان اللہ. انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام
انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام علاقہ قرب و جوار کے غیرت مند، غیور، باوفا، باشعار سنی بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا وہ ہے عظمت قرآن و عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ویسے دیکھنے میں تو یہ دو موضوع بنتے ہیں، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائے تو یہ ایک ہی موضوع نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو عظمت اس وجہ سے ملی کہ وہ رب کا کلام ہے۔ قرآن کو عظمت اس وجہ سے ملی کہ اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ قرآن کی عظمت اس لیے ہے، اور پھر جو دوسرا عنوان ہے عظمت صحابہ، تو صحابہ کو عظمت قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ جب انہوں نے اپنی نسبت قرآن کے ساتھ جوڑی، جب انہوں نے اپنا سب کچھ قرآن کے لیے قربان کر دیا، جب ان کی نسبت قرآن سے جڑی، جب ان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہوا، تو قرآن نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اس بدلنے کی، اس تبدیلی کی وجہ سے صحابہ کو عظمت ملی۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق گردانی کریں، تاریخ کے ورقوں کو پلٹیں، تو آپ کو اس وقت مکہ کی حالت کچھ یوں نظر آئے گی کہ وہاں پہ ظلمت کا دورہ ہے، شرک کا بول بالا ہے، وہاں امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے، غریب کی کوئی داد رسی نہیں کرتا۔ مکہ مکرمہ جو بیت اللہ ہے، اس میں 360 بت رکھے جاتے ہیں، روزانہ ایک نئے بت کی پوجا پرستش کی جاتی ہے، شرک کا بول بالا ہے، اللہ کی توحید پر کوئی ایمان نہیں رکھتا، شرک پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا پرستش کی جا رہی ہے۔ اس وقت کا ماحول یہ ہے، شرک کا بول بالا ہے، ظلمت کا بول بالا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجنے کے بعد پیغمبر اسلام سے فرمایا، آپ کا آنا اس لیے ہے، آپ نے لوگوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کے راستے پر ڈالنا ہے، آپ نے لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی پر لانا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ نے بیت اللہ کو بتوں سے خالی کرانا ہے۔ جو میرے توحید کے راستے کو بھول چکے ہیں، شرک کے راستے پر پڑ چکے ہیں، انہیں آپ نے توحید کا راستہ دکھلانا ہے۔ پیغمبر نے آنے کے بعد جب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر پر قرآن نازل کیا، قرآن نے آ کر وہ انقلاب برپا کر دیا۔ جو لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں کرتے تھے، جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و قتال کیا کرتے تھے، وہ وقت دنیا نے دیکھا جو قتل و قتال کیا کرتے تھے، قرآن نے وہ انقلاب برپا کیا۔ جو قتل و قتال کیا کرتے تھے، آج وہ بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ عظمت قرآن، عظمت اسلام، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کے نزول سے قبل کا دور دیکھ لیں، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہے، قتل و قتال ہو جاتا ہے، قبیلوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، آپس میں مقابلے ہو رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، مظلوم مقتول کو پتہ نہیں مجھے کس لیے قتل کیا جا رہا ہے، قاتل کو پتہ نہیں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ حالت تھی، عورت کی بھی کوئی نہ سنتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں بچی پیدا ہوتی، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کیسر و کسریٰ کا رواج یہ تھا کہ جب بچی جوان ہوتی تھی، اسے بازاروں کی زینت بنا دیا جاتا تھا۔ اس وقت کا حال یہ تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا۔ محبوب پیغمبر نے آنے کے بعد جب ان پر قرآن نازل کیا گیا، جب صحابہ نے قرآن پر عمل کرنا شروع کیا، جب صحابہ نے اپنی زندگیوں کو قرآن کی طرح، قرآن جس طرح بتاتا جاتا تھا، صحابہ نے اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارا، پھر وہ انقلاب آیا، پھر
وہ انقلاب آیا، مکہ کے لوگ جو کچھ نہیں جانتے تھے، مکہ کے وہ لوگ جو بدو تھے، جو بکریاں چرانے والے تھے، اللہ نے انہیں دنیا کا سربراہ بنا دیا۔ مکہ کے وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، اللہ نے انہیں دنیا کی سلطنتیں عطا کر دی ہیں۔ آؤ دیکھو نا، ابو بکر صدیق جب اپنی نسبت قرآن سے جوڑتا ہے صدیق اکبر بن جاتا ہے، عمر فاروق جب اپنی نسبت قرآن سے جوڑتا ہے فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان کی نسبت قرآن سے جڑتی ہے وہ حیا والا بن جاتا ہے، ذی النورین بن جاتا ہے، علی کی نسبت جب قرآن سے جڑتی ہے شجاعت کا پیکر بن جاتا ہے، خالد کی نسبت جب قرآن سے جڑتی ہے سیف اللہ کا لقب مل جاتا ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں 1,44,000 کم و بیش صحابہ کو وہ عظمتیں مل جاتی ہیں، وہ رفتیں مل جاتی ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت ان کا 1250 مقامات پر ذکر کرتے ہیں، ان کے مقام کو بیان کرتے ہیں، ان کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المتقون، یہ صحابہ متقی ہیں، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ صحابہ تو میرا لشکر ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا جب صحابہ کے امتحان دینے کی باری آئی ہے تو میں دنیا سے کسی کو امتحان دینے کے لیے نہیں بلاؤں گا، بلکہ خود رب العالمین اپنے صحابہ کا امتحان۔ سبحان اللہ، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، امتحان لے کر ان کے دلوں میں تقوی کو بھر دیا ہے۔ آج تیرے مدرسے کا کوئی ممتحن امتحان لے، آج تیرے مدرسے میں کوئی آئے ممتحن تیری کلاس کو پاس کر کے چلا جائے، تو کہتا ہے فلاں ممتحن آیا تھا، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مقام ہے، وہ اگر میری کلاس کو پاس کر کے چلا گیا ہے تو اس نے صحیح پاس کیا ہے، وہ بڑے درجے کا ہے۔ اور صحابہ تمہاری عظمتوں پر قربان جاؤں، تمہارا امتحان خود رب ذوالجلال لے کر تمہیں 100/100 نمبر سے پاس کر دیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ عظمتیں اس وجہ سے ملی، یہ مقام اس وجہ سے ملا کہ صحابہ نے قرآن کا احترام کیا، صحابہ نے اپنی زندگیوں کو قرآن کی جس طرح بتاتا جاتا تھا صحابہ نے اس طرح گزاری، تب صحابہ کو بھی اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا کہ قرآن نے ان کے تذکرے فرما دیے۔ پیغمبر کی زبان مبارک بھی صحابہ کے تذکرے کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا آسمان پر دیکھیے، ہر ستارہ اپنی روشنی رکھتا ہے، ہر ستارے کی اپنی روشنی ہے، آسمان پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں ستارہ ہوں۔ اسی طرح پیغمبر کا گلشن بھی اس طرح ہے، پیغمبر کا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، جس طرح آسمان کا ہر ستارہ اپنی روشنی رکھتا ہے، اسی طرح پیغمبر کا ہر صحابی اپنی روشنی رکھتا ہے۔ جس طرح باغ میں پھول اپنی خوشبوئیں رکھتے ہیں، ہر پھول کی خوشبو جدا ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، اسی طرح اگر پیغمبر کے صحابہ میں دیکھو گے تو ہر صحابی کی خوشبو نرالی ہے، ہر صحابی کی خوشبو الگ ہے۔ ابو بکر کو دیکھو تو صداقت کی خوشبو نظر آتی ہے، فاروق اعظم کو دیکھو عدالت کی خوشبو نظر آتی ہے، عثمان ذی النورین کو دیکھو حیا کی خوشبو نظر آتی ہے، علی المرتضیٰ کو دیکھو شجاعت کی خوشبو نظر آتی ہے، حضرت امیر معاویہ کو دیکھو تو سیاست کی خوشبوئیں نظر آتی ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس طرح ستارہ اپنی خوشبو رکھتا ہے، باغ میں پھول ہر پھول اپنی خوشبو رکھتا ہے، اسی طرح پیغمبر کا ہر صحابی اپنی روشنی بھی رکھتا ہے، ہر صحابی اپنی خوشبو رکھتا ہے۔ پیغمبر کا ہر صحابی روشنی میں جدا ہے، ہر صحابی خوشبوؤں میں جدا ہے، مقام میں جدا ہے، مرتبے میں جدا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، نعرہ تکبیر۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے حضور کے باغ کا جو ہر پھول ہے
فرمایا اس ہر پھول سے میں رب بھی راضی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج تو 70 سال کی عبادت کرے، 80 سال کی عبادت کرے، میاں کیوں عبادت کرتا ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ کیوں عبادت کرتا ہے؟ میں جنت کے حصول کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ کیوں عبادت کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ صحابہ تمہارے مقدروں کے کیا کہنے ہیں، تمہاری عظمتوں کے کیا کہنے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ صحابہ سارے کے سارے جنت۔ سبحان اللہ۔ ان کے مقام کو کیا بیان کیا جائے؟ اور یہ کیوں مقام ملا؟ یہ اس قرآن کی وجہ سے ملا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میں یہ قرآن بھیجا ہے قوموں کی ہدایت کے لیے۔ میں نے کہا قرآن کی آمد سے قبل آپ مکہ کا حال دیکھیں، آپ کیسر و کسریٰ کا حال دیکھیں، وہاں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہے، لوگ شرک کی طرف پڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن نازل ہوا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیتوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن پیغمبر پڑھتے جاتے تھے، لوگ قرآن سن کر مسلمان ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ فاروق اعظم کو دیکھو، غصے میں آتے ہیں، جلال میں ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ اپنی بہن کی تو خبر لے لو۔ بہن کی خبر لینے آئے، بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ فاروق اعظم نے جب قرآن سنا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بہن سے کہا یہ قرآن تو مجھے اللہ ہی کا کلام لگ رہا ہے، مجھے بھی اپنے محبوب پیغمبر کے پاس لے جاؤ، میں بھی ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کروں۔ سبحان اللہ۔ عظمت قرآن، عظمت اسلام، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اس قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ وہ کافر جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا دن مخالفت کرتے ہیں، پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں، پیغمبر کے خلاف بولتے نہیں تھکتے، لیکن آپ ان کا حال بھی دیکھیے، رات کا وقت ہے، ابو جہل بھی، ابو سفیان بھی، ایک اور کافر سردار بھی، یہ تینوں جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، دیواروں سے کان لگا کر پیغمبر کا کلام سنتے ہیں۔ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کلام سن رہے ہیں، واپس جاتے ہیں، راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے، ابو جہل پوچھتا ہے ابو سفیان تو کیا کر رہا تھا؟ ابو سفیان بولتا ہے میں ٹہلنے کے لیے نکلا تھا۔ ابو جہل سے پوچھتا ہے تو کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے میں بھی ٹہلنے کے لیے نکلا تھا۔ تیسرے سے پوچھا تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں بھی ٹہلنے کے لیے نکلا تھا۔ ابو جہل نے کہا دیکھو جھوٹ مت بولو، صاف صاف بات کرو، یہاں کیا کرنے گئے تھے؟ یہ راستہ تو محمد الرسول اللہ کے گھر جاتا ہے، بتاؤ تو صحیح تم کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا سچی بات یہ ہے۔ ابو جہل کہتا ہے میں تو محمد کا کلام سننے گیا تھا، اگرچہ پورا دن اس کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن رات اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک محمد کی زبان سے اس کا کلام نہ سن لو۔ ابو جہل نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے ابو جہل تیری بات سچی ہے، میں بھی جب تک کلام نہ سنوں مجھے نیند نہیں آتی۔ تیسرا سردار بھی کہتا ہے میری حالت بھی یوں ہے۔ تینوں نے معاہدہ کیا کہ کل اس کی جگہ پر نہیں آئیں گے، کیوں؟ اگر ہمیں مکہ والوں نے دیکھ لیا وہ کہیں گے یہ کیسے سرداران ہیں، پورا دن تو ہماری مخالفت کرتے ہیں، پورا دن تو ان کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اور رات کو خود اس کا کلام سننے کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری رات ہوئی، تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر تینوں اٹھ کر چلے گئے، پھر کلام سنا، واپس آنے لگے، دوبارہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد پوچھا ابو جہل پھر کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا میں بیٹھا ہوا تھا لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں پھر آ گیا اس کا کلام سننے کے لیے کیونکہ رات سکون سے نہیں گزر رہی تھی۔ پھر معاہدہ کیا کہ اب نہیں آئیں گے۔ تیسری رات پھر چلے گئے، پھر پیغمبر کا کلام سنا، راستے میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ پوچھا ابو جہل پھر کیا کرنے گیا تھا؟ ابو جہل کہتا ہے حقیقی بات یہ ہے کہ جب تک محمد کی زبان اقدس سے اس کا کلام نہ سن لوں تو ابو جہل کی پوری رات سکون سے نہیں گزری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
شان صحابہ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ وہ لوگ جو پورا دن پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں مکہ میں، لوگوں کو روک رہے ہیں ان کی بات نہ سننا، یہ نعوذ باللہ تم پر جادو کر دیں گے، ان کی بات نہ سننا، تمہارا دماغ خراب کر دیں گے، لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ رب کا کلام سننے کے لیے راتوں کو اپنے لوگوں سے چھپ چھپ کر پیغمبر کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس قرآن میں تاثیر رکھی، کیوں نہ رکھی؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد قرآن میں اب بھی وہی تاثیر باقی ہے۔ یہ تو ہمارے دل خراب ہو چکے ہیں جو قرآن کی تاثیر کو لیتے نہیں ہیں۔ آج بھی کئی واقعات موجود ہیں کہ کافر جب رب کا کلام سنتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی قرآن میں وہ تاثیر موجود ہے، جب کافر سنتا ہے تو وہ ببانگ دہل کہہ اٹھتا ہے کہ یہ جس رب کا کلام ہے، یہ جس دین کا کلام ہے، یہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کلام سچائی پر مبنی ہے۔ بے شک۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے ساتھ دل لگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء